الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا اور تم مت کہو، لمن اس شخص کے لیے جو یقتل قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور بضرور ہم آزمائش کریں گے تمہاری، بشیء من الخوف بشیء کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ کہ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات کئی مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور بڑی رحمت، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن یقتل اس شخص کے لیے جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بشیء کچھ کسی چیز کے ساتھ، کچھ نہ کچھ چیز کے ساتھ، من الخوف وہ چیزیں کون سی ہیں، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ کہ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات کئی مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور بڑی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے ذکر اور شکر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کو یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم دے دی، کیونکہ پیچھے تذکرہ جو چل رہا تھا وہ تذکرہ بھی قبلے کے متعلق تھا، اور قبلے میں نماز آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک حل، جامع حل بیان کر دیا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی دشواری ہو، کسی بھی قسم کی، وہ معمولی ہے یا بڑی ہے، تو اس کو نماز اور صبر، ان دو چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ اذا حزبہ امر، کہ جب آپ کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف چلے جاتے تھے، کوئی گھبراہٹ ہوتی نماز کی طرف۔ تو یعنی نماز ایک بہترین ذریعہ ہے، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو مجھے، تو یاد کرنے کا طریقہ یہاں پر آ گیا کہ وہ کیا ہے، تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کچھ علماء اس آیت کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ تو پچھلی یعنی آیات کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، یعنی قبلے والی آیات کے ساتھ، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک تمہید شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ تمہید کیا ہے، جہاد والی، جہاد کی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہید یہاں سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا وہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا، اور پہلا غزوہ بدر کے نام سے جو معروف ہے، وہ غزوہ بھی 2 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر ہی پیش آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی یہاں پر کہا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے گی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تم نے استعانت طلب کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب یہ معیت کون سی ہے، معیت خاصہ، ایک معیت عامہ ہوتی ہے، یعنی کہ عموماً اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کس طرح، اننی معکما اسمع و ارا، وہ سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کرنے والوں کے ساتھ بیان کر دی، محسنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ۔ پھر لا تحزن ان اللہ معنا، سیدنا ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر اسی طرح سیدنا یوسف کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا اننی معکما اسمع و ارا۔ تو یہ آیات وہ ہیں جو معیت خاصہ کو ثابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی خاص معیت میری ہوگی۔ اب وہ معیت کیسی ہے، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اب اس کے اندر ہم اس کے اندر جائیں کہ جی وہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اندر حلول کر جاتے ہیں، یہ کہیں پر بھی ہمیں نہ قرآن میں ایسی چیز ملتی ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ میں کوئی ملتی ہے، کیونکہ ان آیات کا نزول نبی علیہ السلام پر ہوا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اگر حلول والا عقیدہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی وضاحت کرتے تھے، یا صحابہ اکرام وضاحت کرتے تھے، لیکن ہمیں اس دور میں کوئی اس طرح کی وضاحت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح شان کے لائق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس شخص کو جو بندہ جہاد میں جاتا ہے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو اس شخص کو تم مردہ نہ کہو، اس کو تم کیا ہے، مردہ نہ کہو۔ یہ اصل میں صبر کی تلقین یہاں پر اللہ رب العالمین کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، احیاء، زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ ایک یہ جو دنیاوی زندگی ہم گزار رہے ہیں،
ایک اس کے بعد والی زندگی آئے گی، اس کو برزخی زندگی، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، پردے کو، وہ پردے کے اندر زندگی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، اتنا ہی پتہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے، اس کے علاوہ ایک حرف نہ آگے نہ پیچھے، کچھ ہی نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ادھر ہونے والا ہے انسان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد تیسری زندگی جو ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ جو انسان کو قیامت والے دن ملے گی، اخروی زندگی جو کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ یہ کیا ہے؟ زندہ ہیں، یہ برزخی زندگی ہے، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ ہم ضرور بضرور آزمائش کریں گے تمہاری، ہم ضرور بضرور آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکمل طور پہ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ تمہاری پوری زندگی خوف کے اندر ہی ہم رکھ دیں گے، یا مکمل زندگی تمہیں بھوک کے اندر مبتلا کر دیں گے، یا مکمل زندگی ہی مال ہی تمہاری تباہ کر دیں گے، یا تمہاری جانوں کو ہم تباہ کر دیں گے، تمہاری فصلوں کو، تمہاری پھلوں کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بشیء من، کچھ ہم حصہ لیں گے، کچھ حصہ ہم لے کر ان چیزوں کے ساتھ تمہاری ضرور بضرور آزمائش کریں گے۔ اور انسان اگر دیکھے تو انہی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے، یا تو خوف ہے کسی بھی چیز کا، آپ کہیں پر ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں پر خوف ہوتا ہے کہ جی مالک نکال نہ دے، بندے کو یہ ڈر خوف لاحق رہتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یا پھر کہیں پر وہ جا رہا ہے سفر کے اندر، خوف کی حالت ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں سفر میں گھر پہ پہنچ پاؤں گا منزل پہ یا نہیں پہنچ پا رہا۔ تو یعنی خوف یہ انسان کے ساتھ موجود ہے، لیکن کلی وقت نہیں ہے، ہر وقت نہیں ہے۔ ابھی آپ کو مثال ہے، خوف ہے، تھوڑی دیر بعد اتر جائے گا، پھر کچھ دیر بعد شاید پھر آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے بشیء من الخوف، تھوڑا سا ہم خوف لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مسلسل ہمیں خوف کے اندر رکھ دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور مسلسل اگر اللہ تعالیٰ ہمیں والجوع، ہمیں قحط سالی کے اندر رکھ دیتا، بھوک کے اندر اللہ رب العالمین رکھ دیتا، ہمیں کچھ نہ ملتا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ونقص من الاموال، اب یہاں پر اموال کا لفظ اللہ نے کہا ہے یعنی آپ کے کئی مال ہو سکتے ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں مال کی صورت کے اندر، اور ان سب میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کچھ مال اللہ نے کہیں سے لے لیا کچھ چھوڑ دیا، نہیں، اللہ نے یہاں پر سب میں خوف انسان کے اندر رکھ دیا۔ ونقص من الاموال، وہ آپ کا کوئی بھی مال ہے اس میں آپ کی کمی ہو سکتی ہے، اور وہ کمی کس طرح ہے؟ دکاندار ہے تو ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے، یہ اس کے اندر ہے، یا کوئی بندہ ادھار لے کر چلا گیا، وہ آ ہی نہیں رہا، دینے ہی نہیں آ رہا، یہ بھی ونقص من الاموال کی صورت بن سکتی ہے۔ والانفس، اور جانیں، اب جانوں کے اندر اولاد بھی آ سکتی ہے، والدین بھی آ سکتے ہیں، عزیز و قارب رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں سے اب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا تو نہیں لے کے جاتا، بہت کم ہوتا ہے، تو کبھی کیا ہے وہ مطلب بہت کم ایسا ہے کہ اکٹھے چلے جائیں، مگر نہ اللہ تعالیٰ کچھ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ والثمرات، اور اسی طرح پھلوں کی کمیاں، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، اس میں یعنی آزمائش ہوگی انسان کی، ان میں سے خوف میں آ سکتا ہے، بھوک میں بندے کی آزمائش ہو سکتی ہے، مالوں کی کمی ہو سکتی ہے، جانوں کی کمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر بندے کی جو ہے پھلوں کی کمی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وبشر الصابرین، جو اس موقع پر مصیبت پہنچتی ہے، اس کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ چاہے معمولی ہے یا بڑی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ اور جب پھر اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ایک زبان سے جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ ہم بھی ادا کرتے ہیں، اور اکثر طور پر ہم اس سے بالکل لا علم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس جملے کے اندر کیا چیز کہہ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اعلان کرنے والا بھی کرتا ہے، ہم بھی کوئی خبر سنتے ہیں، ہم بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کیونکہ ہمارا جو اس جملے کے بعد کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بندے کو مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ہی امانت ہے، ہم بھی اللہ کی ہی ملکیت ہیں، ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں،
لیکن ہمارا طرز عمل اس کے کیا ہے بالکل برعکس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، ہمیں ان کلمات پڑھتے وقت اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ رب العالمین نے ہم سے لے لی، اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ لے لے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے اوپر انسان کو پھر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلی چوٹ پڑتے ہی جو ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو پہلی چوٹ پہ صبر نہیں کرتا، وہ صبر کا جو اجر ہے اس سے وہ بندہ محروم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ کچھ وقت کے بعد اس کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو جب وہ لمحات گزر جائیں اس کے بعد وہ صبر کرے تو پھر وہ اجر کے لحاظ سے بھی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ جیسا کہ ایک عورت کو مشہور واقعہ جامع ترمذی کا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، وہ اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی، واویلا کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں، ساتھ آتے ہیں، اس عورت کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ پہچان نہیں پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو مصیبت مجھ پر پڑی ہے، اگر تم پر پڑی ہوتی میں پھر تمہیں دیکھتی کہ تم کیا کرتے۔ آپ نے کہا کہ اب مزید اگر میں نے اس کو سمجھایا تو ہو سکتا ہے یہ اور بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا جملہ کہہ دے اور اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ آپ خاموشی کے ساتھ چل پڑے، چھوڑ دیا آپ نے اس کو۔ تو ادھر سے ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا نا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، مان بھائی، زبردستی مان۔ ہم زبردستی منوانا چاہنے کی کوشش کرتے نہیں، بس پیغام پہنچا دیا، وہ ٹھیک ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں کر رہا، آپ چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب آپ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اب پیچھے صحابی نے پھر جب نبی علیہ السلام چل پڑے تو ایک صحابی نے ان کو کہا، تو کیا تم جانتی تھی یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمہیں تلقین کر رہے تھے صبر کی۔ اب اس کے کان میں جب یہ الفاظ پڑھے نا کہ وہ نبی علیہ السلام تھے، بھول گئی کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، غم فوراً بھول گئی۔ یہ صحابہ کا یعنی یہاں پر طرز عمل دیکھیے کہ جیسے ان کو پتہ لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہے تو وہ فوراً ساری چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے، آپ کے حکم کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ دوڑتی ہوئی آئی آپ علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب چوٹ پہنچی تھی اس وقت صبر کرنا تھا، اب صبر کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز انسان کو اسی وقت جب پہنچی ہے تکلیف، وہ مصیبت معمولی سے معمولی کوئی بھی ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی فوت ہوگا تو پھر یہ صبر کرنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کا لاکھوں روپے کا کوئی نقصان ہوگا تو پھر یہ آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی بڑی چوٹ لگے گی، کوئی بڑی مصیبت آئے گی پھر نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بھی آپ کی کوئی ہوتی ہے تو بندے کو یہ عمل اختیار کرنا چاہیے، زبان سے یہ جملہ ادا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو ایک تو بشارت سنا دیں اللہ رب العالمین نے کہا، اور مزید اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہم کیا ہے، اللہ اپنی جو ہے نا خاص عنایات، خاص فضل، خاص رحمتیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر نازل کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ کہتے ہیں یہی لوگ صحیح راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں کہ انہوں نے صبر کو اختیار کیا ہے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، اس کے اوپر صبر کر لیا، تو یہی لوگ اللہ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف حدیث، وہ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان جس سے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی کہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ تو آپ کو بتا دیا ہے، آگے اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے اندر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کی جگہ پر جو میرا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جو میرا نقصان ہوا ہے اس کی جگہ پر مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر۔ کہتی ہیں جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے اس کے فوت ہونے کے بعد یہ دعا کثرت سے پڑھی،
اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا نعم البدل بہترین دیا، اور وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ اللہ رب العالمین نے خاوند آپ کو، سیدہ ام سلمہ کو خاوند کون دے دیا؟ نبی علیہ السلام، یعنی سیدہ ام سلمہ کی پھر شادی نبی علیہ السلام سے ہوگی۔ یہ دیکھیں اس سے بہتر اور بدل کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو اور کوئی بدل نہیں ہے نا، اس سے بہتر اور کوئی چیز تھی نہیں کہ خاوند کی جگہ پر اور بہترین خاوند کون سا آ سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام۔ تو یہ صحابہ کا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی تھے۔ تو ہمیں بھی یقین کے ساتھ کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ فوتگی پر ہی آپ نے پڑھنا ہے، کوئی بھی آپ کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ مصیبت کی تعریف ہی امام قرطبی اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ ہر اس چیز کو مصیبت کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچے، چاہے وہ کہتے ہیں کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، جس سے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، اس کے اوپر وہ بندہ یہ کلمات ادا کرے تو اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے، اور خصوصاً جب کوئی بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔